ہمارے یہاں نا رمضان میں اور عید پہ خاص طور پہ ایک سوال بڑا گردش کرتا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس ملک میں چاند نظر آیا ہے، تو جہاں سب سے پہلے چاند نظر آیا اس کے حساب سے ہم روزے رکھنا شروع کر دیں، اس کے حساب سے ہم عید کرنا شروع کر دیں۔ یہ اختلاف جو ہے نا یہ مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور آپس میں بس ایک دوسرے، جب اتنی ٹیکنالوجی ہے، جب پتہ چل جاتا ہے تو سارے ایک ہی عید کریں، ایک ہی جو ہے وہ رمضان کے ایک ہی دن روزہ رکھنا شروع کریں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں، شریعت کے جو اصول ہیں نا وہ ایسے اصول ہیں جو جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تب بھی کام کر رہے تھے، اور آج ہے تب بھی کرنے ہیں، اور جب نہیں ہوگی کسی وجہ سے ختم ہو جائے گی تب بھی کام کریں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، بھائی تمہیں جب چاند نظر آئے، تم چاند دیکھ لو تو تم روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب تم چاند دیکھ لو، یعنی شوال کا چاند نظر آ گیا تو تم عید کر لو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاند کو دیکھ کر اپنا روزہ رکھنا اور چاند کو دیکھ کر اپنی عید کرنے کے بارے میں جو ہے نا وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو اعتراض ہے، ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کا ہم فائدہ حاصل کریں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کی پیدائش ہوئی ہے کہ نہیں، چاند نظر آ رہا ہے کہ نہیں، لیکن اختلاف مطالع، یعنی مطلع کہتے ہیں چاند کے طلوع ہونے کی جگہ اور وقت کو۔ تو اب چاند کے طلوع ہونے کی جگہ اور وقت یہ مختلف ہیں، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور وقت مختلف ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو سورج ہے نا، یہ 24 گھنٹے کی جو روٹین ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا۔ جیسے مثال کے طور پر سورج نکلتا ہے تو اس میں ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، سورج سر پہ آتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، فجر کی نماز، ان سب کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، مغرب کی نماز، ان سب کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ تو ہماری جو روزمرہ کی روٹین ہوتی ہے نا، 24 گھنٹے کی روٹین، یہ ہوتی ہے سورج کے ساتھ۔ اور جو ہمارا مہینہ ہوتا ہے، جو ہمارے جو ہے نا وہ سال ہوتے ہیں، یہ چاند کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو چاند جب ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کے حساب سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، چاند نظر آتا ہے تو ہم عید کرتے ہیں۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ بھائی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بادل آ جائیں، تمہیں نہ نظر آئے تو تم اپنے مہینے کی گنتی پوری کر رہے ہو، مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، تو تم کیا کرو، فاکملوا العدۃ ثلاثین، پھر تم اپنے جو گنتی ہے اس کو 30 پوری کرو اور آگے 31ویں دن تم عید کر لو۔ اب اس میں جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جب وہاں نظر آ گیا تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ چاند نظر آ گیا تو آپ رکھیں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ بات سمجھ میں آئی اور پتہ چلا کہ بھائی ہر بندے کی اپنی جو ہے نا وہ ایک رؤیت ہے، ہر علاقے میں ضروری نہیں ہوتا، اور یہ بھی خاص طور پہ ایک اور اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ پورے ملک میں ایک ہی طریقے سے یا ایک ہی وقت میں عید منائی جائے۔ جو ہمارے بارڈرز ہیں نا وہ کوئی ایسے نہیں ہیں جو مطالعے کے حساب سے بنائے گئے ہیں، یعنی سورج کے اور چاند کے طلوع ہونے کی جو ایام ہیں ان کے حساب سے بنائے گئے ہیں بارڈرز، جس کے جتنی ملک کی حدود ہیں اس میں وہ بنایا ہوا ہے۔ کئی دفعہ ملک کا ایک حصہ، جیسے پاکستان کا ایک صوبہ جو ہے اس میں اگر چاند سعودیہ کے ساتھ نظر آتا ہے، باقی 3 صوبوں میں اگر نہیں نظر آتا، ان کا اپنا مطلع ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ان کا اپنا مطلع ہے، وہاں پہ الگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ ہے، یعنی ان کا مطلع اس کے حساب سے، یہ نہیں کہ وہ اس کے حساب سے یعنی اس ملک کے حساب سے رکھتے ہیں، نہیں، ان کو چاند نظر آتا ہے تو وہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے اصول ذکر کیا سب سے پہلے کہ بھائی اس دور میں بھی شریعت کا اصول تھا، آج ٹیکنالوجی ہے تب بھی لگے گا، اور اگر نہیں ہوگی کسی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، نہیں خبریں پہنچتی کسی جگہ پہ، تو بھائی وہاں پر اس حساب سے وہ رکھیں گے۔ اس میں آپ کو ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 1087 ہے، جس میں جو ہے نا سیدنا قریب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا شام میں۔ اب کہتے ہیں کہ فقدمت الشام فقضیت حاجتها، میں شام آیا، میں نے ان کا کام تھا وہ مکمل کیا۔ تو ابھی میں شام میں ہی تھا کہ واستحل علی رمضان وانا بالشام، شام میں ہی مجھے رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو میں نے جب چاند دیکھا تو فرائیت الہلال لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات تھی، میں نے چاند دیکھا، اور پھر ایام گزرتے گئے اور ہم جو ہے نا وہاں سے نکلے، اور سفر ظاہر سی بات ہے اس دور میں تیز رفتار گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو بڑی دیر سے یہ پہنچے۔ تو کہتے ہیں ثم قدمت مدینہ فی آخر الشہر، جب میں مدینہ آیا نا تو یہ مہینہ ختم ہونے والا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو وہاں میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، ان سے بات چیت کی، تو ثم ذکر الہلال، پھر چاند کا تذکرہ ہو گیا۔
تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا متا رأیتم الہلال، بھئی چاند آپ نے کب دیکھا تھا؟ تو ہم نے کہا کہ رأیناہ لیلۃ الجمعہ، بھئی ہم نے تو جمعے کے دن دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے کہ انت رأیتہ، آپ نے دیکھا خود؟ کہنے لگے جی ہاں میں نے خود دیکھا ہے، ورآہ الناس، اور لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہے، چاند کو لوگوں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ تو گواہیاں ساری اکٹھی ہو گئی۔ اب وہاں پہ تو لوگوں نے رکھا، اور کہتے ہیں کہ وصاموا وصام معاویہ، اور سب لوگوں نے بھی روزہ رکھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روزہ رکھا۔ تو کہنے لگے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، لیکن ہم نے جو چاند دیکھا ہے نا وہ ہفتے کی رات دیکھا، جمعے کی رات ہمیں نظر نہیں آیا، تو ایک دن کا فرق ہے۔ تو فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثین او نراہ، کہتے ہیں کہ ہم تو اب عید جو اپنی کریں گے نا تمہارے حساب سے نہیں، تم نے وہاں پہ ایک دن پہلے دیکھا تھا، لیکن ہم اپنے حساب سے کریں گے۔ کیوں؟ ہم یا تو 29 پورے کریں گے، یا جو ہے نا وہ یعنی 29 کے بعد اگر چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، وگرنہ ہم جو ہے نا 30 پورے کر کے پھر عید کریں گے۔ تو انہوں نے پھر آگے سے سوال کیا اولا نکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چاند کو دیکھا ہے یا ان کے علاقے میں دیکھا گیا ہے، کہ ہم اس پر اکتفا نہیں کر سکتے؟ جو انہوں نے روزے رکھے ہیں کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ تو کہنے لگے فقال لا، کہتے ہیں نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، بھائی تم نے جب دیکھا ہے تم اس کو کرو۔ ہاں اگر قریب قریب، اس میں ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی جگہ پر قریب قریب علاقے ہیں جن کا مطلع سیم ہے، ان میں سے کسی علاقے نے دیکھ لیا نا، اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں کہ اگر کسی جگہ پہ سورج کے طلوع ہونے اور چاند کے طلوع ہونے کا وقت اور جگہ جو ہے وہ سیم ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس علاقے کے جتنے بھی پھر اس علاقے کے ساتھ ملتے ہوں گے، وہ چاہے سعودیہ ہو، چاہے دبئی ہو، چاہے پاکستان ہو، کوئی بھی ہو، جن کا ایک ہی وقت میں نکلتا ہے ان کو آپ ایک ساتھ ملا دیں، ان کی گواہیاں آپ دے دیں۔ جن کا ایک دن کا فرق آ رہا ہے ان کو ایک دن کے فرق کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ تو شام اور مدینہ کا ایک دن کا فرق جو ہے نا وہ یہاں پہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بھئی کبھی کبھی ہو سکتا ہے اکٹھا بھی نکل آئے، لیکن جب ایک دن کا فرق ہے تو صحابہ کرام اس کو ایک دن کا فرق کنسیڈر کرتے تھے۔ تو ہمیں جو عید ہے نا وہ اجتماعی عبادت ہے، اپنے علاقے والوں کے ساتھ کرنی ہے۔ جب سب کر رہے ہیں تو ہم نے کرنی ہے، وہ نہیں کر رہے تو نہیں کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے جی اب سعودیہ میں نظر آ گیا، دبئی میں نظر آ گیا تو میں ان کے ساتھ عید کرنے لگا ہوں۔ تو اپنی جو علم ہے، اپنا نالج ہے، اس کو قرآن و حدیث کے مطابق بنائیں، اور مطالعے کا جو فرق ہے اس میں بڑے بڑے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ جو دور حاضر کے بڑے بڑے علماء ہیں ان سب نے اپنی کتابوں میں اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اختلاف موجود ہے اس میں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ یہ بات ظاہر سی بات ہے، اس میں ایک فقہی مسئلہ ہے یعنی دینی اعتبار سے، اور ایک احکام فلکیات جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے حساب سے، تو وہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی جب فرق ہے مطلع میں تو ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔